امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد. آپ جانتے ہیں امام جو مومن کی 5 نشانیاں جو امام نے بیان کی، 5 نشانیاں، اس میں سے ایک نشانی مومن کی کیا ہے؟ 40 کی کربلا میں زیارت. اس کا پس منظر دیکھیں کیا ہے. امام نے 5 نشانیاں، آپ یقیناً آپ واقف ہیں ان ساری نشانیوں سے، کہ مومن کی ایک نشانی دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، خاص طور پہ عقیق کی، اور 51 رکعت نماز پڑھنا، بسم اللہ کو اونچا بولنا نماز کے اندر جو ہماری نمازیں ہیں، اور خاک پہ سجدہ کرنا، اور 40 کی زیارت کرنا. آپ اور میں نے شاید اسے سادے پس منظر میں دیکھا ہو، لیکن امام نے یہ جو حدیث بیان کی ہے یہ بہت اسٹریٹجیکل حدیث ہے. بس میں یہی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ آپ آج کے اس دور کی اس زیارت کی افادیت کو سمجھ سکیں. امام نے جب یہ کہا نا کہ مومن کی نشانی ہے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، کیوں؟ دیکھیں ایک دور تھا جب عمرواس نے انگوٹھی کو نکال کر کیا کہا تھا؟ میں انگوٹھی کو نکال کر بائیں ہاتھ میں بالکل ایسے کر رہا ہوں کہ میں امام علی کو ہٹاتا ہوں، اور آپ کے سامنے اس دن کے بعد سے جو دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا تھا اس پہ ظلم ہوتا تھا، کیونکہ جو دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا تھا وہ علی کا چاہنے والا تھا. خوف ہو گیا تھا کہ لوگ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی نہیں ہونی چاہیے. اب یہ پریشر تھا کہ علی والے کے اوپر پریشر ڈال دیا تھا. آپ کے سامنے لوگ ذکر نہیں کر پاتے تھے، ذکر کے بجائے کتنے سال تک ممبروں سے، کہتے ہیں 100 سال تک 70,000 ممبر امام علی کے خلاف بولتے رہے. اسٹریٹجی تھی، یہ حادثہ نہیں تھا، یہ صرف ظاہری بغض نہیں تھا، یہ ابلیس کی اسٹریٹجی تھی. ابلیس جانتا تھا اگر کوئی چیز میرا مقابلہ کر سکتی ہے تو ولایت علی ابن ابی طالب ہے. اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنا پلان کیا. ہم تو اس کو تاریخی حادثہ پڑھتے ہیں اور 1-2 خاندانوں کی اور 1-2 قبیلوں کی لڑائی سمجھتے ہیں، اور ایک ایسا ہے. ایسا نہیں ہے جانے محترم. دشمن ہے، دشمن عام نہیں ہے. قرآن عدو مبین کہہ رہا ہے، آشکار ترین دشمن ہے تمہارا. ایسا دشمن ہے جو حضرت آدم کی خلقت کو بھی دیکھ رہا ہے. آپ اس کو دھیان ہی نہیں دے رہے. آپ نہیں نارمل ہے، ایسی ہے، نارمل کوئی نہیں ہے وہ. یعنی حضرت آدم کو بعض روایات کہتی ہیں 200 سال تک اس نے حضرت آدم کی خاک کو دیکھا ہے. 200 سال، اور حقارت کی نظر سے دیکھ کر گزر جاتا تھا. تبھی تو جب اللہ نے کہا اس کو سجدہ کرو، اس نے نہیں سجدہ کیا، کیونکہ اس کے نزدیک خاک کی کوئی اہمیت نہیں تھی. خلقتنی من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا. خلقتو من طین، اس کو خاک سے پیدا کیا. انا خیر میں خیر ہوں، میں بہتر ہوں. دشمن ہے دشمن. اب یہ دشمن یہاں تک آیا. علی پہچان گیا، اسے پتا تھا یہی ایک ایسا سسٹم ہے جو قیامت تک میرے مقابلے میں آئے گا. یہی سسٹم. انگوٹھی. دوسری امام نے کیا کہا؟ خاک پہ سجدہ کرو، کیونکہ خاک ہی پہ سجدہ کرنا شیعان حیدر کرار کی نشانی ہے. امام نے کہا کہ خاک پہ سجدے کرو. اب کیونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا جو دور ہے تشیع طاقت میں آ گئی ہے، علنی ہو گئی. امام کہہ رہے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تشیع کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنو، بتاؤ لوگوں کو علی کے چاہنے والے ہو. خاک پہ سجدہ کرو، بتاؤ تم علی کے چاہنے والے ہو. 51 رکعتیں نماز پڑھو جو تمہیں لوگ کہتے ہیں کہ تم مستحب نہیں پڑھتے، بتاؤ لوگوں کو تم علی کے چاہنے والے ہو. اونچی آواز میں بسم اللہ پڑھو، بتاؤ لوگوں کو کہ تم علی کے چاہنے والے ہو. 40 کی زیارت پر کربلا آؤ، دنیا کو بتاؤ تم علی کے چاہنے والے ہو. بتاؤ دنیا کو. دنیا تم اپنے اپنے علاقوں میں شیعہ ہو گئے، مگر کون جانتا ہے فلانی جگہ کا شیعہ، فلانی جگہ کا شیعہ. 40 بناؤ، جمع ہو، بتاؤ تم دنیا کی طاقت ہو. بتاؤ طاقت ہو، تمہارے اندر طاقت ہے. خوف کس چیز کا تمہیں؟ یہ مجمع عام مجمع نہیں ہے. یہ جو ہیپننگ ہے یہ نارمل نہیں ہے. یہ لوگ آ رہے ہیں، ایسے نہیں آ رہے ہیں لوگ. لوگوں کو بلایا جا رہا ہے اس وقت کے لیے
جو وقت معین وقت ہے، تیاری کی جا رہی ہے، دنیا کو دکھایا جا رہا ہے کہ 61 ہجری میں ایک امام آیا تھا تو کروڑوں کو لا رہا ہے، اور جو آج کے زمانے کا عام آئے گا تو کتنوں کو لے کر آئے گا، دکھایا جا رہا ہے۔ اور یہ تیاری ہے، یہ جو آپ دنیا جہان کے لوگ بغیر کسی ٹیگ کے، بغیر کسی نام کے، بغیر کسی شہرت کے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ امام کی حکومت میں بھی تم نے ایسے ہی کام کرنا ہے، ایسے ہی کام کرنا ہے۔ یہ ایک ایگزامپل ہے، یہ ایک ٹریٹمنٹ ہے، یہ ایک ٹیسٹ ہے، اس سے گزرنا ہے۔ اور دشمن جو پہلے بھی غلط کیلکولیٹ کر گیا، آج بھی غلط کیلکولیٹ کر گیا۔ پہلے بھی سمجھا کہ کربلا کی زمین ہے، بھئی مار شہید کر دیں گے، بدن ٹوٹ جائیں گے، یہیں ختم ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے، اور میں اسیر بنا لوں گا، داستان ختم۔ اسے کیا پتا امام حسین نے کون سی کربلا ڈیزائن کی؟ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں بلاؤں گا، میں روکوں گا، میں ختم کر دوں گا۔ نہیں، امام نے یزید کو کربلا بلایا ہے، اور اپنے 6 مہینے کے بچے سے وقت کے یزید کا نقاب کھینچ ڈالا، اور ایسا کربلا کو بنایا کہ قیامت تک یہ کربلا یزیدیت کا مقابلہ کر رہی ہے۔ پہلے بھی غلط کیلکولیٹ کیا، آج بھی غلط کیلکولیٹ کیا۔ 2-4 میزائل مارے، چلمچے پہ مارے، زائرین کے اوپر مارے، یہاں پہ 2-4 موقف کے مارے، شاید کہا لوگ بھاگ جائیں گے، ڈر جائیں گے، مگر انہیں کیا پتا یہاں لوگ قدموں پہ نہیں آتے، یہاں لوگ گردنیں کٹوانے آتے ہیں۔ کربلا ہے بھئی، کربلا یہی ہے، کربلا کی تو شرط یہی ہے کہ عشق کی وادی ہے اور گردن کو کٹوا کے آنا ہے۔ مجھے بتائیں نا کس کی گردنیں بچی یہاں؟ کسی کی نہیں بچی۔ اور کیسی مائیں تھیں، وہاب ابن قلبی کی گردن کٹی، اور اہانت کی ماں نے گردن بھی واپس کر دی، کہا جو اس راستے میں دیتے ہیں اسے واپس نہیں ہے۔ کربلا۔ تو آج ہم کون سی کربلا لینے آئے؟ بس میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا جانے محترم، ہم ثواب لینے آئے، ہم کفن مس کرنے آئے، ہم تسبیح لینے آئے۔ مولانا پانی کہاں سے ملے گا وہ جو نیچے سرداب میں ہوتا ہے؟ کیا لینے آئے ہم؟ جو کربلا آئے تھے 61 ہجری میں، وہ کچھ لینے آئے تھے، وہ تبرک لینے آئے تھے۔ اچھی بات ہے، میں نہیں کہہ رہا آپ لے کے نہیں جائیں، لے کے جائیں آپ ظاہر ہے بہت سارے آپ کے دوست احباب رشتہ دار نہیں آئے ہیں، you have to bring something for them، لے کے جائیں آپ ان کے لیے، مگر اصل کربلا لینے کا نام ہے یا دینے کا نام ہے؟ دینے کا نام ہے، کربلا لینے کا نام نہیں ہے، کربلا دینے کا نام ہے۔ ایک امام ہے اور باقی سارے پروانے ہیں۔ اور آپ دیکھیں نا کیسی مائیں تھیں، شب عاشور ہر ماں خیمے میں اپنے بچے کو کیا کہہ رہی ہے؟ بیٹا صبح دیر نہ ہو جائے۔ آپ دنیا کربلا کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کربلا کی آئیڈیالوجی کو کیلکولیٹ کر سکتے۔